آج جو میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ ہے شیخ انیس نقش بندی کا۔ شیخ انیس نقش بندی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجربہ سن لیں آپ اور اس سے پریشانی حل ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک غریب آدمی تھا اور میرا ایک نوجوان بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں، اور روزگار میرا چاول اور حلیم کی ریڑھی لگانا تھا، اور اسی سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا، اور جو کچھ دن میں کماتا ہوں یہی میری آمدنی تھی، اور اس سے میں گھر چلا رہا تھا۔ اور میری بیوی کا انتقال تو عرصہ پہلے ہی ہو چکا تھا، دونوں بیٹیاں بھی اب جوان ہو چکی تھیں۔ میرا بیٹا بھی ایک دکان پر کام کرتا تھا اور وہ بہت ہی کمزور اور شریف انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی تھی اور اس سے آگے پڑھانے کی میری حیثیت نہیں تھی، اور میری دونوں بیٹیاں دینی تعلیم حاصل کر چکی تھیں اور دونوں ہی انتہائی سگڑ اور شریف تھیں، اور ان کی تربیت بہت ہی مختلف انداز میں ہوئی تھی، بغیر نقاب کے باہر نہیں جاتی تھی، لیکن بدقسمتی سے دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دونوں ہی کیچڑ میں کھلے ہوئے کنول کی طرح ہیں۔ نعوذ باللہ۔ دونوں کی اچھی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی صورت سے نوازا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بری نگاہیں میری بیٹیوں کی طرف اٹھتی تھیں۔ میری دونوں بیٹیاں بس اپنے آپ کو بچا کر رکھی ہوئی تھیں۔ گلی کے کئی آوارہ لڑکے ان کا پیچھا کرتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا باپ تو بیچارہ غریب ہے اور کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، کمزور ہے، لہٰذا وہ تنگ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کمزور لوگوں پر آزمائش کے بے حساب بھی ہوتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ایک دن میری بیٹی روتے ہوئے گھر آئی اور اتفاق سے میں بھی گھر میں ہی تھا، تو انہوں نے بتایا کہ آج ایک لڑکے نے اسے تنگ کیا ہے اور میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کا خون کھولا، لیکن وہ بے بس تھے، کمزور تھے، ان کے خلاف کیا کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری اس سٹوری کے پیچھے ایک مین عادت ہے کہ میں درود ابراہیمی پڑھتا تھا اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کثرت سے محبت سے درود پاک پڑھتا تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد اور بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کہ جوان بیٹیوں کا باپ ہوں اور کوئی سہارا نہیں ہے، کمزور ہوں، غریب ہوں، ان آوارہ لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو بس میں درود پاک کی کثرت کرنا شروع ہو گیا۔ بیٹیوں کو بھی نصیحت کی کہ اکیلے کسی بھی حال میں گھر سے نہ نکلیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا ذکر میں نے اپنے بیٹے سے نہیں کیا کہ کہیں کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ان تمام حالات میں بس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا رہا، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس تھا ہی نہیں، اور درود پاک کی برکت سے رحمت کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ ایسا ہوا کہ میرا ایک پرانا دوست میرے پاس آیا گھر میں ملنے کے لیے۔ وہ ہماری ذات برادری سے ہی تعلق رکھتا تھا، وہ نہایت شریف انسان تھا، اور ہم اکٹھے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میں اپنے نیک صالح بیٹوں کے لیے نیک سیرت لڑکیوں کی تلاش میں آیا ہوں، اور میں آپ کے پاس اسی نیت سے آیا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا، یہ سب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بغیر کسی محنت کے، کسی پریشانی کے اللہ نے میری مدد کی۔ دونوں بیٹیوں کے لیے گھر بیٹھے بھی رشتوں کا انتظام ہوا، پھر سب کام خیر و عافیت سے ہوئے، آہستہ آہستہ سب معاملات بہتر ہوئے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ بندوبست ہو جائے۔ گھر میں صرف چند ہزار روپے تھے۔ سوچ میں تھا کہ گھر کا سارا سامان بیچ دوں، لیکن پھر بھی یہ سب ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسی دوران درود پاک کی کثرت مزید بڑھا رہا تھا، اور مجھے وہ وقت ابھی تک یاد ہے کہ میں مغرب کے بعد درود پاک پڑھ رہا تھا کہ آنے والے حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو اجنبی شخص سامنے کھڑا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ سا تھا اور پرنور سا چہرہ تھا ان کا، جو مجھے بہت متاثر کر رہا تھا۔ میں انہیں سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا تو اس شخص نے مجھے کہا، آپ کا نام شیخ انیس ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر پوچھنے پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حلیم اور چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے،
میں صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا، ضروری بات ہے۔ شیخ انیس کہتے ہیں میری حیرت بڑھتی چلی گئی کہ آخر کیا کام ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی ہے، قرضہ بھی ہے آپ پر، اور آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی ہے۔ تو میں ان صاحب کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ سچ بتایا جبکہ میں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا، اور انہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے سب باتوں کا علم ہوا؟ انہوں نے اپنی جیب سے پیسوں کا لفافہ نکالا اور کہا یہ پیسے آپ رکھ لیں۔ میں نے بہت منع کیا کہ یہ اتنے سارے پیسے میں کیسے رکھ لوں؟ تو صاحب نے بتایا کہ یہ پیسے میں نہیں دے رہا بلکہ یہ پیسے آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ میں مزید اور حیران ہوتا گیا تو اس نے کہا کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں پڑھتا ہوں، یہ بات صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے۔ یہ بات سن کر صاحب بولے کہ جن پر آپ درود بھیجتے ہیں وہ بھی تو جانتے ہیں، لہٰذا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ شیخ انیس صاحب کو یہ رقم دے آؤ۔ یہ سن کر میں تڑپ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ صاحب بھی رو پڑے اور کہنے لگے کہ میری یہ ڈیوٹی تھی، میں نے فرض ادا کیا، آپ بخوشی اپنی بیٹیوں کی شادی کریں۔ بس یہ وقت میری زندگی کا بہت ہی اہم تھا، میں یہ وقت کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ جب بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور درود پاک جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔